ہوئے بازوؤں سے اسلام کا تحفظ کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ تمہارے چھلکتے ہوئے نعرے سے میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ آج کی یہ مجلس میں باب الحوائج جناب عباس کے نام سے پڑھوں۔ ٹھیک ہے؟ لطف آئے گا کہ نہیں؟ عباس میں 4 حرف ہیں، عین بے الف سین۔ لکھے پڑھے پڑھنے لکھنے والے دوست موجود ہیں، انٹیلیجنشیا سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں۔ عباس اگر لکھ کے دیکھو، اب بھی ذہنی طور پہ عباس لکھو نا ذہن میں، عباس لکھو نا ذہن میں، اس پورے نام میں کہیں زیر نہیں ہے۔ زیر نہیں۔ جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ دشمن سے زیر کیسے ہو؟ جاگتے ہیں؟ عین بے الف سین، پہلا حرف کون سا ہے قبلہ؟ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین۔ یوں نہیں، جاگتا ہوا مجمع ہے اور اتنا سمجھدار مجمع بڑے عرصے بعد ملا ہے یہاں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، میرے ساتھ بولتے ہیں۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین۔ اگلا حرف بے، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ ذرا جاگتے ہیں، ذرا جاگتے ہیں قبلہ، ذرا جاگیں۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ اگلا حرف الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین۔ اگلا حرف والناس کی یہ سین یہ نطق کے دل حسین۔ ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ بہت بڑا جنہیں نام علی لینا ہے بلند آواز میں دلیری کے ساتھ نعرہ حیدری۔ ہر حرف کائنات کا، مہربانی حضور، عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ مرد فقیہ عباس، رجل فقیہ عباس، باب الحوائج عباس، علی کے بعد علی کی شکل والا عباس، کربلا والوں کا مشکل کشا عباس۔ ذرا جاگتے آؤ کیونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہے۔ دونوں بھائی علامہ عرفان حیدر عابدی اور مجھے مختصر وقت میں اپنا وقت پورا کرنا ہے۔ اگر اجازت دو سارے حضرات، قتل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم۔ تھک کے نہ سنو، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس کے صدقے میں دعا کیسے قبول ہوتی۔ اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم۔ جو وعدہ کرے وہ بولے میرے ساتھ، اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم۔ یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ ذرا جاگو۔ اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم۔ یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں۔ آسمانی طور پر مہربانی، شکریہ۔ اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم۔ یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے۔ اور بتاتا ہوں، آج ناصر کرنی نہیں قبلہ شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں۔
اے میرے سمجھدار دوستو، شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، قبلہ صاحب آپ کی، حضور آپ کی توجہ، سرکار آپ کی توجہ، جناب آپ کی توجہ۔ شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں۔ یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے، اسے ارض و سما والے سخی عباس حیدری۔ اور ربائی سنا دوں، سارے چاہتے ہو؟ عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، بغض ہو، اناد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو۔ بولو جائے، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو، اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو۔ جب بھی مقابلے میں صفے ہوں یزید کی، عباس کے عالم کو سلامی دیا کرو۔ نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی حضور، بڑی نوازش۔ عباس کے نام پہ بہت بلند صلوات پڑھ لو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی عباس کا 11 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں اسی عباس کا صفین کے میدان میں معاویہ کے 1,48,000 کے لشکر کے پہلا حملہ سنا۔ جو سننا چاہتا ہے بہت بلند نعرہ سنائے گا، تم آگے بڑھوں گا۔ بڑی نوازش۔ عباس کا حملہ صفین کے میدان میں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، کتاب موجود ہے جس کا نام ہے ملاقات با امام زمان۔ جس بزرگ نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے اس کے انٹرویو چھپے ہیں ان کے۔ آغا حسن ابتہی نے لکھی ہے، اردو میں چھپ گئی ہے، اب ولی العصر ٹرسٹ نے چھاپی ہے، ملاقات با امام زمان۔ اس میں ایک عنوان ہے، حضرت عباس کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری۔ میرا جی چاہتا ہے مجلس پڑھنے کو، اور آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ حضرت عباس کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری۔ آغا حسن ابتہی لکھتے ہیں کہ ایران کے ایک بزرگ مجتہد قافلہ لے کے حج پہ جا رہے تھے، صبح حج پہ جانا تھا، رات کو انہوں نے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ سرکار بقیت اللہ پڑھی اور گزارش کی کہ مولا مجھے کوئی خاص ہدایت فرمائے حج کے بارے میں۔ تو ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ ایک نورانی کرسی لگی، سرکار آ کے بیٹھ گئے، اس نے قدم بوسی کی۔ حضور کہتے مبارک ہو، اللہ تجھے حج کی سعادت نصیب کر رہا ہے، سرکار کوئی ارشاد فرمائے، ہدایت کریں۔ سرکار کہتے ہیں باقی ارکان حج تو اسی طرح سے پورے کرو جیسے فقہ میں لکھے ہوئے ہیں، حضور آپ کوئی ہدایت فرمائے، کوئی خاص بات۔ سرکار کہتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو، امام زمانہ فرماتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو تو جب روز عرفہ میدان عرفات میں پہنچو، یوم عرفہ جب میدان عرفات میں پہنچو تو وہاں ایک منادی کرنا کہ جتنے شیعان حسین ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور وہاں ایک مجلس کرنا یوم عرفات میں، اور اعلان کرنا کوئی بیمار ہے وہ بھی آئے، کوئی مقروض ہے وہ بھی آئے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی آئے، کوئی معذور ہے وہ بھی آئے اس مجلس میں۔ اور میری ہدایت یہ ہے کہ اس مجلس میں عباس ابن علی علیہ السلام کا ذکر کرنا، وہ مجلس جناب عباس پہ پڑھنا۔ ہاتھ جوڑ کے مجتہد کہتا ہے مولا کوئی خاص بات؟ ہائے ہائے
سرکار امام زمانہ فرماتے ہیں خاص بات یہ ہے جہاں مجلس عباس کے نام پہ، جہاں ذاکر عباس کا ذکر کرے، محمد سے عسکری تک ہر معصوم میرے جد امجد میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میں کائنات کا نظام چھوڑ کے اس مجلس میں جاؤں، وہاں بیٹھوں، جب ذاکر عباس کے فضائل پڑھے، جو مومن یا مومنہ خوش ہو رہے ہوں عباس کے ذکر پہ، اور جب مصائب پڑھے چیخے مار کے رو رہے ہوں، میں امام زمانہ ہوں، میں اپنی دائیں ہتھیلی پہ انگشت شہادت کے ساتھ اس مومن یا مومنہ کے دل کی آرزو لکھ کے نیچے اپنے دستخط کر کے اپنے ماتحت ملائکہ کو بلا کے کہتا ہوں کہ یہ عباس کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے یا عباس کا تذکرہ سن کے رو رہا ہے، اس کی جو دلی مراد ہے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دو۔ چنانچہ آگے واقعہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے میدان عرفات میں مجلس کی، جب میں نے مجلس شروع کی تو ایک مستور تھی جو معذور جسم تھا، جس کا ویل چیئر پہ پہیوں والی کرسی پہ بیٹھ کے مجلس سن رہی تھی، بار بار مجلس کے درمیان دیکھتی تھی، 3 دفعہ اس نے سلام کیا۔ مجتہد کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا معصوم بیٹھے ہوئے، میں نے سلام کیا، مجھے اشارہ کیا، بتانا نہیں۔ اب جب میں نے عباس کے فضائل پڑھے، وہ مومنہ نعرہ حیدری لگا کے بلند آواز میں اس نے جب داد دی، خوش ہوئی، تو میں نے معصوم کو دیکھا، میرے امام نے خوش ہو کے مسکرا کے کہا اس مستور سے، مومنہ سے، کہ کرسی چھوڑ دو۔ کرسی چھوڑ دو، کرسی چھوڑ دو۔ وہ کہتے مولا میں تو معذور ہوں، کہا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو کرسی۔ اب جو اس نے کرسی چھوڑی تو اس کا وہ معذور پن جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بار بار، اب سارے مومنین کو جب پتہ چلا تو معصوم غائب ہو گئے، اس لیے چونکہ صادق الوعد امام کا حکم ہے، وہ صدارت فرما رہے ہیں، میں آقا کی خدمت میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ مولا آپ کے فرمان کے مطابق میں جناب عباس کا ذکر شروع کر رہا ہوں۔ مومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مومنات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے دل کی آرزو ہے۔ اب میں عباس کا تذکرہ کرتا ہوں، سرکار ان میں سے جو بھی عباس کے ذکر پہ خوش ہوتا جائے، آپ صادق الوعد ہیں، ان کی دعائیں پوری کرتے جائیں۔ کوئی بیمار ہوگا، کوئی محتاج ہوگا، کوئی مقروض ہوگا، کوئی بے اولاد ہوگا، آؤ آج معجزے کی مجلس پڑھتے ہیں۔ امام زمانہ سے میں نے گزارش کی ہے، سرکار صدارت فرما رہے ہیں، میرے ساتھ بولتے ہو، یہ مت دیکھو ساتھ کون بیٹھا ہے، دل میں اپنی آرزو رکھو، عباس کے ذکر پہ بالکل جنون کے عالم میں سنو۔ میں سفین شروع کرتا ہوں، ذکر عباس، جب عباس کی مودت جوش مارے اس وقت نعرے بھی لگاتے ہیں نا، پھر مصائب بھی جناب عباس کے پڑھوں گا اور مرادیں لے کے اٹھیں گے۔ ہے اجازت مجھے؟ میرا آخری امام سرکار، میں گزارش کرتا ہوں سارے مومنین اور مومنات کی طرف سے، بعد 100,000 سلام آپ تشریف لائیں۔ مولا میں عباس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے، جاگتے ہو قبلہ، پوری توجہ، میں نے دعائیں قبول کرانی ہے اور خود بھی دعائیں مانگنی ہے۔ مولا میرے بھائی مجاہد کی زندگی دراز کرے، اس کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے، بڑے سمجھدار بیٹھے، کوئی لفظ میں رضائے نہیں جا رہا۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقابیں سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا۔ جانتے ہو میرے ساتھ ساتھ نعرہ حیدری، علی علی علی، اگر مرادیں لینی ہے آج تو۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقابیں سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا۔ سورج اور تاریخ اکٹھے سفین کے میدان کو دیکھ رہے ہیں۔ دجلہ کے 2 کنارے، دائیں کنارے پر دیکھنا میری طرف، دجلہ کے 2 کنارے، دجلہ کے بائیں کنارے پر بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 سپاہ
اللہ جانے سن رہے ہو یا نہیں سن رہے، میرے ساتھ جاگتے آؤ، نعرہ حیدری، علی، پوری توجہ۔ دجلہ کے بائیں کنارے پر بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 جو اپنے آپ کو سپاہ کہتے تھے، جاگو میرے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو سپاہ کہتے تھے، دجلہ کے دائیں کنارے پر بائیں کنارے پر 1,48,000 بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ، جاگو یار، یزید کا بھی باپ، سفیان کا بیٹا معاویہ اس کا نام ہے، یہ ان کا کمانڈر ہے۔ دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار جن کا چیف آف دی آرمی سٹاف سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی، جیو سید، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، امام زمانہ کی حاضری، عباس کی مجلس، دل میں رکھو مرادیں، کمانڈر ان چیف، چیف آف دی، عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، سلامت رہو، سلامت رہو، ہاں روپائی پڑی ہے تو ایک سیکنڈ سے جب رگوں سے پوٹے گا پھر ناراض، میں آپ سے گزارش کروں گا، روپائی پڑی ہے، 1 روپائی پڑھنا میرا بھی جی چاہتا ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے ہیبت رخ گیدی کی سرے عرش تلک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے ہیبت رخ گیدی کی سرے عرش تلک ہے، ہیبت رخ گیدی کی سرے عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، کیا بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے، جیو سلامت رہو جملہ، مہربانی حضور، کہی دو جملہ، کہی دو، سلامت رہو، نعرہ حیدری، جی آغا صاحب، اب آغا صاحب جائیں گے عباس کے روضے تک، اور آپ کی آواز اگر وہاں تک نہ گئی تو لطف نہ آیا، ہاں جی، علی 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 علی، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے، دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار جس کا چیف آف دی آرمی سٹاف سلطنت غیرت کا مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی، علی یکم محرم کو صفین کے میدان میں آئے، یکم محرم کا چاند دیکھ کے علی اپنی فوج کو طلب کر کے کہتے ہیں میرے دلیرو، میرے جگردارو، خبردار، محرم کا چاند طلوع ہو گیا، میں بانی شریعت کا جانشین ہوں، شریعت مت توڑنا، محرم اور سفر 2 مہینے، محرم اور سفر یہ 2 مہینے مسلمانوں پر لڑائی کے لیے حرام ہے، اپنی تلواریں نیام میں ڈال لو، ادھر سے کوئی حملہ ہو مدافعت ضرور کرنا، اپنی طرف سے کوئی حملہ نہ کرنا، پورے 60 دن تک کوئی حملہ نہ کرنا، محرم اور سفر کوئی حملہ نہ کرنا۔ علی کہتے ہیں تمہارا رزق جانے، تمہاری اولاد کا رزق جانے، میں علی جانوں، جاگتے آؤ، میں علی جانوں۔ محرم میں بھی علی کی فوج بیٹھی رہی، سفر میں لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولتے آؤ میرے ساتھ، میں جناب عباس کا واسطہ دے کے ہر مومن سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ بولتے آؤ تاکہ لطف آئے مجلس کا۔ محرم گزر گیا قبلہ، سفر گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، اب دیکھ رہا میری طرف، قبلہ دیکھ رہا میری طرف، توجہ پوری چاہتا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے مومن، اور میں جناب سرکار امام زمانہ کی صدارت میں پڑھ رہا ہوں،
میرا مولا آج آپ کی حاجتیں پوری کرے گا، یقیناً پوری کرے گا. بولتے ہو میرے ساتھ. محرم گزر گیا، سفر گزر گیا. یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن علی کے چہرے کا طواف کرنے کے لیے ادھر سے طلوع ہوئی. علی نے سوچا یکم ربیع الاول ہے. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. آواز آئی مالک استر، مالک استر، جی مالک ممبر، ہماری سواری لاؤ. یکم ربیع الاول کا